السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسب معمول ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے سلسلے میں دوسری قسط کو ذرا سنیے گا. اللہ تعالیٰ غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو جو ہے دل میں اتار دیں باتوں کو. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہوں، اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو. ایک حدیث میں ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں، جب ان کی صورت دیکھ لی جائے تو اللہ کا ذکر یاد آ جائے. اور یہ بات جب پیدا ہو سکتی ہے جب کثرت سے ذکر کا عادی ہو، اور جس کو خود توفیق ہی نہ ہو اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے. بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز کہتے ہیں یا بتاتے ہیں. یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے. مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ ایک رسالہ صبحات الفکر اسی مسئلے پر تصنیف فرمایا ہے، جس میں تقریباً 50 حدیثیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جن سے جہر مانے پکار کر ذکر کرنا ثابت ہوتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے، امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا ذکر کرے. ایسا نہ ہو کہ اس عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے اور کسی کی راحت میں خلل ہو، کسی کے آرام میں خلل ہو، وہ جائز نہیں. ایک موقع پر ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات رکوع اور سجود میں روتے رہے. صبح کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلانے کے لیے آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشائے ہیں، پھر اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی ان فی خلق السماوات سے لے کر فقنا عذاب النار تک. پھر فرمایا ہلاکت ہے اس شخص پر جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے. نبی پاک صاحب کی ان وعیدوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کتنا تاکیداً اللہ کے نبی ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ ہم ان آیتوں میں غور کرنا چاہیے. عامر بن قیس فرماتے ہیں میں نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے نقل کرتے ہیں ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا تھا، آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا. پھر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے. اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. نظر رحمت متوجہ ہوئی اور بفضل تعالیٰ مغفرت ہو گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ذکر کے تو موجود ہیں ہی، دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے. ایک اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اس لیے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے. دوسری اللہ کی محبت جو فکر پر مرتب ہوتی ہے، یہی غور فکر ہے. تو گویا یہ غور و فکر کی بنیاد بھی ذکر ہے، جس کو صوفیہ مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں. بہت سی روایت سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. حضرت اقدس حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہیں سن سکیں 70 درجے دو چند ہوتا ہے یا بڑا ہوا ہے، جس کا علم فرشتوں کو بھی نہیں. جیسا کہ اس شعر جس میں کہا گیا ہے، فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے میان عشق و معشوق رمز است کرامن کادمین راہم خبر نیست، کہ عاشق و معشوق میں ایسی رمز جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، وہ لوگ ہیں جن کو ایک لہجہ ایک پل بھی غفلت نہیں ہوتی. ان کی ظاہری عبادت تو اپنے اپنے اجر و ثواب حاصل کریں گے ہی، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تو عجاب ان کا اجر ثواب تو ان کو مل رہا ہے. جو بھی جو ہے واجبات فرائض اور مستحبات جو بھی انیک عمل کر رہے ہیں، یہ ہر وقت کا ذکر جو ہے وہ فکر جو ہے پوری زندگی کے اوقات میں 70 گنا مزید براں یہی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو پریشان کر رکھا ہے. تو گویا ذکر بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے تمام دوسرے اعمال کی بنسبت جو ہے 70 گنا زیادہ اس کا اجر اس کو اور مزید ملتا ہے. بعض حضرت بغداد جنیدی رحمۃ اللہ نقل کیا گیا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا تو کہا تجھے شرم نہیں آتی
کہ آدمیوں کے درمیان ننگا رہتا، وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہیں؟ آدمی تو وہ ہیں جو سونوریا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ سونریا مسجد زمانے میں کوئی مسجد ہوگی تو اس وقت اس کو سونریا مسجد کا لکھا ہے کتاب میں۔ مسعودی رحمۃ اللہ سے بھی اس کے قریب نقل کیا گیا ہے، انہوں نے بھی شیطان کو ننگا دیکھا، شیطان کو خواب میں ننگا دیکھا۔ انہوں نے کہا تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا خدا کی قسم یہ آدمی نہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں۔ آدمی وہ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا ہے۔ ابو سعید خزار رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، شیطان نے مجھ پر حملہ کر دیا، میں لکڑی سے اس کو مارنے لگا، اس نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ غیب سے آواز آئی یہ اس سے نہیں ڈرتا، یہ دل کے نور سے ڈرتا ہے، اور دل کا نور ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا اس کے شیطان کے تسلط سے انسان اگر آزادی چاہتا ہے تو ہر وقت ذکر کرتا رہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ سے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا کہ بہترین ذکر خفی ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں حدیث میں جس میں مجنون کہنے کا ذکر گزرا ہے، دونوں مستقل چیزیں ہیں جو حالات کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اس کو شیخ مربی تجویز کرتا ہے کہ کس شخص کے لیے کس وقت کیا مناسب ہے، لیکن ہم آپس میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو زور سے ذکر کرنے میں، آہستہ ذکر کرنے کے مسئلے میں بھی پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن اس کو کون یہ دوا ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، موقع کی دوا، موقع کے مرض کے حساب سے دوا جو ہے وہ ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے، کون سی دوا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ مرشد بھی روحانی ڈاکٹر ہیں، تو اس وقت کون سی چیز جو ہے وہ ذکر خفی زیادہ بہتر ہے یا پھر جاری جو بھی ہو، اس وقت کا وہ جو ہے مرشد اس بات کا جو ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ وصبر نفس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدہ میں تھے کہ یہ آیت وصبر نفس کا مع الذین یدعون ربہم بالغداوتی والعشی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول فرمایا۔ آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الذین یدعون سے مراد ذاکرین کی جماعت ہے۔ انہی جیسے احکام سے صوفیہ کرام نے استنباط کیا ہے کہ مشائخ کو بھی مریدین کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ اس میں فائدے کے علاوہ اختلاط سے شیخ کے نفس کے لیے بدعنوانیوں کا تحمل اور برداشت سے نفس میں انقیاد پیدا ہوگا، اس کی قوت میں انکسار پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ قلوب کے اجتماع کو اللہ جل جلالہ کی رحمت اور رافت مانے مہربانی کے متوجہ کرنے میں خاص دفع ہے۔ مطلب اجتماعی دعا میں، اجتماعی مجلسوں میں بیٹھ کر سننا، اجتماعی طور پر کسی عمل کو کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے توجہ میں کو جو ہے زیادہ انسان جو ہے اللہ کو توجہ کرنے کا، اپنی طرف متوجہ کرنے کا عمل ہے، اور اس عمل کو اللہ کی جو ہے اللہ کے جو ہے کہ توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو ہے بہترین عمل ہے۔ اسی وجہ سے نماز مشروع ہوئی کہ مطابق ہوئی، شرع کے مطابق ہوئی۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سب حجاج بیک حال ایک میدان میں اللہ کی طرف متوجہ کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غافلین کی جماعت میں پھنس جائے اور اس کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اس کے بارے میں احادیث میں کثرت سے فضائل آتے ہیں۔ ایسے موقع پر آدمی کو اور بھی زیادہ اہتمام اور توجہ اللہ کی طرف مشغول رہنا چاہیے تاکہ ان کی نحوست سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے موقع پر جہاں ایسا معاملہ ہو تو وہاں پر ذکر شروع کر دے تاکہ ذکر کی برکت سے وہ آنے والی تمام آفتوں کو جو اس جگہ پر مقام پر موجود ہے یا جہاں کہیں بھی ہے اس کے شر سے ہمیشہ بچتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ جو ہے سنتے رہیے، سناتے رہیے، اس عمل کو جاری رکھیے، اور جو ہے اپنے پیارے خیالات سے بھی مجھے جو ہے مطلع کرتے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔